اپ کرنے میں اچھا کام کیا اور میرا خامد ایک اچھا انسان بنا، اور اب اس نے جو اچیو کیا ہے تو اس میں میری مدر ان لا کا بھی حصہ ہے. پھر ڈاٹر ان لا کو چاہیے کہ ٹرائی ٹو ایکٹ آن ہر ایڈوائس، کہ اپنی مدر ان لا کی ایڈوائس کے اوپر جتنا عمل ہو سکتا ہے پاسبل اتنا کرنے کی کوشش کرے. بی کائنڈ اینڈ وارم ٹو ہر، ساس کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے اس میں ان کے اوپر مہربان رہیں اور اس ریلیشن شپ کے اندر وارمنیس رکھیں. میک شیور یور چلڈرن وزٹ گرینڈ پیرنٹس ریگولرلی، ڈاٹر ان لا کو چاہیے کہ وہ اس بات کو میک شیور کرے کہ اس کے بچے اپنے گرینڈ پیرنٹس کو ملنے کے لیے وقتاً فوقتاً جاتے رہیں. پھر ایک اہم پوائنٹ کہ ڈونٹ کمنٹ آن یور مدر ان لاز ویٹ اور پرسنالٹی، چونکہ مدر ان لا بوڑھی ہو جاتی ہے، ویٹ گین کر جاتی ہے اکثر و بیشتر، اور اس کی پرسنالٹی بھی بے ڈھنگی ہو جاتی ہے، تو ڈاٹر ان لا کو یہ اچھا نہیں ہے کہ وہ اپنی مدر ان لا کی پرسنالٹی کے اوپر کمنٹ کرے. ڈاٹر ان لا ینگ ہوتی ہے، مدر ان لا بوڑھی ہو رہی ہوتی ہے، لہذا اس پہ اگر کمنٹس کریں گی تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جنگ شروع ہو جائے گی. پھر ایک پوائنٹ ہے کہ گیو کمپلیمنٹس بائی لکس، پھر بہو کو چاہیے کہ جب اپنے ان لاز میں جائے تو ان کے گھر کے جو اصول ہیں شریعت کے مطابق بھی ہیں، اور انہوں نے کچھ اصول بنائے ہوئے ہیں تو ان کی ریسپیکٹ کرے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے لگے. پھر ایک پوائنٹ یہ ہے کہ ڈاٹر ان لا کو چاہیے کہ اگر کوئی بڑا کام کرنا ہے تو آسک یور مدر ان لا بفور ڈوئنگ اینی تھنگ، کام کرنے سے پہلے اپنی مدر ان لا کا مشورہ بھی لے لیا جائے تو اس سے جھگڑے کم ہو جاتے ہیں. پھر ایک پوائنٹ یہ ہے کہ ڈاٹر ان لا کو چاہیے کہ اپنی مدر ان لا کو انفارمڈ رکھے ایونٹس اور سیلیبریشنز کے بارے میں. مثال کے طور پہ بچوں نے اے گریڈ لیے، پاس ہو گئے، یا بچوں نے کوئی پرائز ون کیا، تو ایسے ایونٹ سے اپنی مدر ان لا کو بھی انفارم رکھے تاکہ وہ بھی اپنے آپ کو فیملی کا حصہ سمجھے. ایک چیز جو بہت زیادہ نقصان دہ ہے وہ یہ کہ ڈونٹ ٹاک ان فرنٹ آف پیپل اباؤٹ یور مدر ان لا. دنیا بہت چھوٹی ہے اور باتیں گھوم کے پہنچ ہی جاتی ہیں. آپ ایک کے سامنے بات کریں گی تو وہ دوسرے کے سامنے، تیسرے کے سامنے، اور یہ بات مدر ان لا تک پہنچ جائے گی، اور اکثر یہی چیز آپس میں ناچاتی کا ذریعہ بنتی ہے. تو کبھی بھی کسی کے سامنے کمنٹس پاس نہیں کرنے چاہیے. عورتوں کو عجیب اللہ نے جو ہے وہ شخصیت دی ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی بات کو پھیلانا چاہتے ہیں تو نہ وہ بات ٹی وی کے ذریعے جلدی پھیل سکتی ہے، نہ ریڈیو کے ذریعے، نہ کسی اور چیز کے ذریعے. وہ بات آپ کسی عورت کو بتا دیں، سب سے زیادہ تیز وہ جلدی جو ہے وہ معاشرے میں پھیل جائے گی. عورت یہ سوچتی ہے اور دوسری عورت کو کہتی ہے کہ دیکھو یہ بات مجھے کہا گیا تھا کسی کو نہیں بتانا، بس میں تمہیں بتا رہی ہوں اور کسی کو نہ بتانا. اور جو عورت سنتی ہے وہ بھی اس بات کو سن کے اگلی عورت سے بات کرتے ہوئے کہتی ہے کہ مجھے تو منع کیا تھا نہ بتانا، میں تمہیں بتا رہی ہوں، تم اور کسی کو مت بتانا. تو یہی چیز چلتے چلتے ایک عورت کی بجائے 1000 عورتوں کو اس بات کا پتہ چل چکا ہوتا ہے. پھر انکریج یور ہسبینڈ ٹو اسپینڈ ٹائم ود ہز مدر. اپنے ہسبینڈ کو خود سجیشن دیں
کہ آج ٹائم ہے وہ کچھ نہ کچھ وقت اپنے مدر ان لا کے ساتھ گزار لے. کبھی بھی ایسی سچویشن نہ بنائے کہ اپنے ہسبینڈ کو یہ کہنا پڑے کہ چوز ان بٹوین یو اینڈ یور مدر ان لا. کچھ ڈاٹر ان لا اسمال چیزوں پر کمپلین کرتی ہیں اپنے ہسبینڈ کے سامنے، یہ چیز بھی اچھی نہیں ہوتی. پھر اپنی مدر ان لا کو کبھی لنچ اور ڈنر کے اوپر انوائٹ بھی کرنا چاہیے، اس سے بھی آپس میں محبتیں بڑھتی ہیں. جب تھنکنگ اچھی ہوتی ہے تو مدر ان لا ماں کی طرح اچھی لگتی ہے، اور جب نیگیٹیوٹی ہوتی ہے تو پھر مدر ان لا دشمن نظر آتی ہے. چنانچہ ڈاٹر ان لا اپنی مدر ان لا کو مانسٹر ان لا کہتی ہے. امریکہ کی ایک یونیورسٹی میں ریسرچ کی گئی کہ جو مدر ان لاز ہیں ان کو اپنی بہوؤں سے کیا شکوے ہوتے ہیں. تو کچھ ہزار مدر ان لاز سے انٹرویو کیے گئے. یہ وہ مدر ان لاز تھیں کہ جو پڑھی لکھی تھیں، سمجھدار تھیں اور بڑی سکسیسفل لائف گزار رہی تھیں. تو ان سے ریسرچ کی گئی کہ بھئی ان کو مدر ان لاز اپنی ڈاٹر ان لا سے کیا کیا شکوے ہیں. تو انہوں نے جو چند پوائنٹ بتائے وہ بھی بڑے مزے کے ہیں. پہلی بات جو سب نے کامن کہی وہ یہ تھی کہ ہماری ڈاٹر ان لا کیا کرتی ہے کہ ہمیں فون کر دیتی ہے کہ آئیں میرے گھر میں رہیں، اور جب میں آ کے اس کے گھر میں چند دن کے لیے رہتی ہوں تو وہ فیس بک پہ اور سوشل میڈیا پہ اپنی سہیلیوں کو میسج کر دیتی ہے، ای میل کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں کیا کروں، مانسٹر از ایٹ ہوم. تو یہ جو دو رنگی کرتی ہے اس سے ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے. بھئی آپ نے ہمیں محبت سے اپنے گھر بلایا اور آپ کی دعوت کو ہم نے قبول کیا، تو اب ہمیں بوجھ تو نہ سمجھو. پھر دوسری بات انہوں نے کہا کہ ہمیں اس بات کا بہت دکھ ہوتا ہے کہ ہم اپنی ڈاٹر ان لا کو جب بھی فون کرتے ہیں تو وہ فون نہیں اٹھاتی. تو شی شوڈ آنسر دی فون اینڈ ایٹ لیسٹ شی شوڈ فیل دیٹ وی آر دی مدر آف ہر ہسبینڈ. ہم اس کے ہسبینڈ کی ماں ہیں تو ہمارے فون کو اس طرح اگنور نہیں کرنا چاہیے. پھر ایک پوائنٹ انہوں نے یہ کہا کہ ڈاٹر ان لا کو چاہیے کہ شی شوڈ ناٹ ٹاک بیہائنڈ آور بیک. یہ جو غیبت ہے نا، اسی لیے اس کو کہا گیا کہ الغیبت اشد من الزنا، کہ اس کی وجہ سے دل ایک دوسرے سے بہت جلدی دور ہو جاتے ہیں. اور مدر ان لاز نے یہ بھی کہا کہ پیسو اگریسو از اسٹل اگریسو. پھر انہوں نے کہا کہ ڈاٹر ان لا سے جو ہمیں شکوہ ہے کہ وہ ہر ایک کے لیے اچھا اور فٹ قسم کا گفٹ خریدتی ہے. جب ساس کی باری آتی ہے تو جو سب سے بیکار چیز ہوتی ہے وہ ہمارے لیے خرید کے لاتی ہے. تو ایسے گفٹ ہمارے لیے الٹا دل کی تکلیف کا ذریعہ بنتے ہیں. پھر بعض نے کہا کہ ہمیں اس بات پہ بھی تکلیف ہے کہ ہم اس کے بچوں کے لیے قیمتی گفٹ خریدنا چاہتی ہیں، لیکن یہ پھر اس کا تماشا بنا دیتی ہے، اعتراض کرتی ہے کہ آپ نے کیوں یہ چیز خریدی، اتنا پیسہ کیوں خرچ کر دیا. بھائی آور منی از آور منی. اگر ہم اپنے گرینڈ چلڈرن پہ خرچ کرنا چاہتی ہیں تو ہمیں اس پہ روکا نہیں جائے، بلکہ ہمیں موقع دیا جائے کہ ہم اس کو خرچ کر سکیں. اور کنکلوڈنگ جو کمنٹس تھے مدر ان لاز کے وہ یہ تھے کہ آئی ریزڈ اے چائلڈ یو آر ہیپیلی میرڈ ود گیو می دی کریڈٹ. ایک مرتبہ مجھے انگلینڈ میں ایک عجیب تجربہ ہوا. ایک جگہ ہم نے بیان کیا لندن میں، وہ پٹھان فیملی تھی، نیک لوگ تھے. جب بیان کر لیا تو اس کے بعد گھر کے آدمی نے مجھے کہا کہ جی میری ایک بیٹی ہے اور وہ پڑھی لکھی بہت ہے اور جاب کرتی ہے، تو وہ آپ سے کوئی